السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے عربی گرامر کے حوالے سے کہ عام بول چال میں اور فصیحہ میں یا فصحیٰ میں کیا فرق ہے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ ہے اور ہیڈنگ میں لکھا ہے ہم نے کہ علم النحو، علم الصرف، فصیحہ اور عام بول چال کا ربط، ان کا رابطہ کہ وہ آپس میں کس طرح جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ علم النحو کیا ہے۔ علم النحو کیا ہے اس پر ہم نے بات کی بھی ہے، لیکن صرف ان ساری باتوں کا نچوڑ جو ہے، اس کی سمرے جو ہے، خلاصہ، اس میں ہم سارے گرامر کو ہی ایک ہی اسکرین پہ آپ کے سامنے ابھی دکھائیں گے کہ ہمارا جو بول چال ہے اور عربی کا جو اصل گرامر ہے یہ آپس میں کس طرح جوڑتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کیسے منسلک ہو سکتے ہیں اور کیوں ہیں۔ عربی زبان کے زیر، زبر اور پیش کی دیکھ بھال کرنا، یعنی عربی زبان میں جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں ہر لفظ کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش کیوں آتا ہے، وہ نحو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نحو کا کام ہے کہ قرآن ہے یا حدیث کی کتابیں ہیں یا عربی کا کوئی بھی محاورہ ہے یا جملہ ہے یا کہیں پہ بھی جو ہے نا کسی نے اخبار میں کالم لکھا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں عربی میں، تو ان کی آخری حرف کی دیکھ بھال کرنا یہ نحو کا کام ہوتا ہے، اور وہ حالت رفع، نصب اور جر پہ بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ فعل، فاعل یا مفعول بھی ہے اور کیوں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں نحو دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آخری حرف پر بحث کرتا ہے، ہر جملے کا آخری حرف جو ہوتا ہے اس پہ بحث کرتا ہے، یہ نحو کا کام ہوتا ہے عربی میں۔ علم الصرف جو ہے یہ الفاظ بناتا ہے، مصادر ہوتے ہیں، مشتقات ہوتے ہیں، تو عربی زبان کے الفاظ کے مصادر اور مشتقات کی دیکھ بھال کرنا کہ یہ لفظ اصل میں کیا تھا، کیسے بنا۔ یہ مثال کے طور پر قال ہے، یہ اصل میں قول تھا، یا قول وغیرہ، یہ مصدر تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علم الصرف میں آتی ہیں۔ علم الصرف جو ہے الفاظ بناتا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ دیتا ہے آپ کو، پھر ان الفاظ پر زبر، زیر لگانا نحو کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں جڑ گئیں، کیونکہ لفظ بھی اپنی طرف سے تو کوئی نہیں بنا سکتا، لفظ بنانے کے لیے بھی ہمیں کوئی علم چاہیے، وہ علم الصرف ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم عربی میں کہتے ہیں الوجود یا موجود، یا کچھ لوگ کہتے ہیں تواجد، تو یہ علم الصرف کا کام ہے کہ سارے الفاظ بنانا، الفاظ کو جو ہے نا پھر بعد میں اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نحو سے بات کی جاتی ہے، اور نحو جو ہے نا اس کے زیر، زبر اور پیش کا خیال رکھتا ہے۔ یہ دونوں علوم آپس میں جڑ گئے، ٹھیک ہے، تو علم النحو کا علم الصرف کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اسی طرح علم الصرف کا علم النحو کے ساتھ تعلق ہے۔ اب فصیحہ اور فصحیٰ جو ہیں، فصیحہ جو ہے فعیلہ کے وزن پہ آتا ہے، جو کہ عربی کا بڑا درجہ ہے، یعنی عربی گرامر کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس کو ہم فصیحہ کہتے ہیں، لیکن آج کل لوگ اس کو فصحیٰ بھی کہتے ہیں۔ فصیحہ ہی اصل چیز ہے، اور فصیحہ ہی اس کی جو ہے نا اس میں تفضیل کی طرف اگر ہم لے کے جاتے ہیں اس کو فصحیٰ کہیں گے، لیکن فصیحہ جو ہے وہی اصل عربی ہے، یعنی ایک عامیہ ہے اور ایک فصیحہ ہے۔ فصیحہ کی جو ضد ہے، جو متضاد لفظ ہے، وہ ہے عامیہ، اور عامیہ کا جو متضاد لفظ ہے وہ فصیحہ ہے۔ تو اگر آپ فصیحہ کہتے ہیں یہ اصل ہے، یہ کہنا چاہیے، لیکن اگر فصحیٰ بھی کہتے ہیں، فصحیٰ اس وقت کہا جا سکتا ہے اگر فصیحہ کا اور بھی بڑا درجہ ہو، لیکن فصیحہ خود ہی اعلیٰ درجہ ہے، مطلب فصیحہ بالکل خود بتاتا ہے کہ میں فصیحہ ہوں، عامیہ نہیں ہوں، تو اس لیے اس میں تفضیل کی ضرورت اس میں ہے نہیں، لیکن اگر آپ اس کو اس میں تفضیل دیتے ہیں تو فصحیٰ کہہ سکتے ہیں، آج کل فصحیٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور فصحیٰ اس میں تفضیل ہے فصیحہ کی، ٹھیک ہے، اس میں تفضیل جسے کہتے ہیں۔ جب آپ صرف پڑھیں گے تو صرف میں آپ کو پتہ چلے گا، یہ بھی صرف کی بات ہے، ٹھیک ہے، اب صرف یہ باتیں کرتا ہے کہ فصیحہ تھا یا فصحیٰ تھا یا کیا ہے، یہ ساری باتیں علم الصرف میں آتی ہیں۔ ابھی فصیحہ تو ہے، فصیحت ہے، فصیحتن ہے، فصیحتن ہے، فصیحتن ہے، یہ ہمیں علم النحو بتائے گا، اور فصحیٰ کو ہم فصحیٰ کیوں کہیں گے، ہم فصحی کیوں نہیں کہتے، یہ علم النحو بتاتے ہیں ہمیں کہ زبر، زیر، پیش کیسے لگانے ہیں، یہ علم النحو بتائے گا۔ اب علم الصرف نے کیا بتانا ہے کہ فصیحہ ہے یا فصحیٰ ہے یا فصوح ہے وغیرہ وغیرہ، تو فصیحہ کہنا بہت زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن فصحیٰ بھی کہیں گے تو آج کل بولا جاتا ہے، آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بات یا کوئی لفظ اگر بول چال میں اور عامیہ میں آ جاتا ہے
تو وہ چل جاتا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم فصحى کی طرف جاتے ہیں نا، ہم فصحى بولتے ہیں، جیسے بول چال میں بھی میں بول رہا ہوں آپ کو، لیکن اگر ہم فصحى کی طرف جائیں گے، فصحى بولیں گے، نحو اور صرف کے علوم بولیں گے اور علوم پڑھیں گے، تو وہاں پہ ہم نے اس کو فصیحہ کے نام سے جاننا ہے، ہم فصیحہ کہیں گے، فصیحہ، ٹھیک ہے، الفصیحہ کہیں گے۔ العامیہ، اب عامیہ کیا ہے کہ عام بول چال ہے جو کہ مختلف لہجوں میں بولا جاتا ہے۔ عربی میں لہجہ ہے اور اردو میں لہجہ ہے، لیکن اگر عربی میں زبر کو تھوڑا سا زیر کی طرف کھینچا جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا، اور مختلف علاقوں میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی داخل ہو جاتے ہیں، جس سے زبان میں مزید تبدیلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عامیہ جو ہوتا ہے عربی کا، ہم عربی کی بات کر رہے ہیں، تو عامیہ جو ہے عربی کا، وہ مختلف جگہوں پہ مختلف زبانوں کے ساتھ مل کر جو ہے نا ایک نئے نئے الفاظ داخل کیے جاتے ہیں اس لہجے میں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ الفاظ مزید بدلتے جاتے ہیں، نئے نئے الفاظ سننے کو مل جاتے ہیں۔ عام بول چال میں اور فصحیٰ میں کیا فرق ہے؟ ابھی دیکھیں میں نے فصحیٰ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، فصیحہ لکھ سکتا تھا لیکن میں فصحیٰ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ہم اردو میں اس کو ہم فصحیٰ کہتے ہیں، اور عام بول چال میں فصحیٰ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو فصحیٰ کہہ سکتے ہیں۔ اور نحو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ تینوں باتیں جو ہے نا ایک سوال ہے، تو اس ویڈیو کے تمنیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوال لکھا گیا تھا، تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ عام بول چال میں اور فصحیٰ میں کیا فرق ہے، یا فصیحہ میں کیا فرق ہے۔ فصیحہ یا فصحیٰ اصل عربی ہے، ٹھیک ہے، اب اردو میں اس کو اگر ہم فصحیٰ کہتے ہیں تو آخر میں ہا لکھتے ہیں فصحیٰ، لیکن اگر عربی میں اس کو لکھتے ہیں فصحیٰ لکھتے ہیں، آخر میں چوٹی یہ لکھتے ہیں اور اس پہ اوپر کڑی زبر ہوتی ہے، جسے اس کو الف خنجریہ کہتے ہیں یا کوئی جو ہے نا کڑی زبر کہتے ہیں، جو بھی ہے، یہ اصل ہے، فصیحہ اصل ہے، اور بول چال زمانے کے ساتھ ساتھ علاقوں کی تبدیلی سے بدلتا رہتا ہے۔ آپ کو بتایا کہ نئے نئے الفاظ اس میں آ جاتے ہیں، جو زبان وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے علاقے میں، تو اگر کسی علاقے میں کچھ لوگ دوسری جگہوں سے آ جاتے ہیں اور اس علاقے میں عربی بولی جاتی ہے، عامیہ بولی جاتی ہے، تو وہاں پہ وہ لوگ آ کر کیا کرتے ہیں کہ اپنے الفاظ بھی عربی میں داخل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب عربی میں پراٹھے کے نام سے کچھ نہیں تھا، پکوڑے کے نام سے کچھ نہیں تھا، سموسے کے نام سے کچھ نہیں تھا، لیکن ابھی ہم عربی میں ہی پڑھ رہے ہیں، سموسا، سمبوسا، پراٹھا، بگورا وغیرہ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے علاقوں کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اب جب لوگ آ کر وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو عربی میں اس چیز کے لیے کوئی لفظ یا نام نہیں ملتا تو وہ ان لوگوں کے جو یوز کردہ نام ہوتے ہیں، جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہی نام عربی میں ڈال کر بول چال کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے عام بول چال، اور یہ زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم پشتو بولتے ہیں، ہم افریدی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اب جو ہمارا افریدی بول چال ہے، جس قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، اس قبیلے کے جو بڑے لوگ تھے، ہمارے جو دادا وغیرہ تھے، وہ جس طریقے سے بات کرتے تھے اپنی ہی زبان میں، ان کے ساتھ ہمارا بہت بڑا فرق ہے، ہماری زبان کا اور ان کی زبان میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ہماری جو اولاد ہوتی ہیں، ہماری نئی جنریشن ہوتی ہے، نئی نسل ہوتی ہے، وہ نسل وہ باتیں نہیں کرتی، وہ الفاظ استعمال نہیں کرتے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت رکھی ہے، اور قرآن کی آیت کے مطابق ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا زمانے کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور زبانیں نئی نئی زبانیں آ جاتی ہیں اور سننے کو ملتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نعمتیں ہیں، یہ زبانیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ نعمتیں ہیں، ان کو سیکھنا بھی ضروری ہے اور سیکھنا چاہیے، لیکن سمجھنا ہے کہ عام بول چال میں اور فصیحہ میں کیا فرق ہے۔ تو عام بول چال زمانے کے ساتھ ساتھ علاقے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس میں، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس علاقے میں جس طریقے سے بات کی جاتی ہے اسی طریقے سے سیکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ وہاں کے لوگوں کے ساتھ صحیح طرح سے زندگی گزار سکیں، اور وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں اور آپ ان کی بات کو سمجھ سکیں۔ قرآن کریم، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم عربی سیکھ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی میں ہے۔ تو قرآن کو اور احادیث کو سیکھنے کے لیے علم ضروری ہے، اور وہ علم جو ہے سب سے پہلا علم النحو ہے، علم تجوید ہے، ٹھیک ہے، اور یہ علم البلاغہ ہے، علم الصرف ہے۔ یہ سارا ملا کے جو ہے نا آپ عربی گرامر سیکھیں گے، تب جاؤ گے نا آپ کو، تب آگے جا کے قرآن اور احادیث آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اصل ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی لیے نحو کے قواعد رکھے گئے ہیں
تاکہ انسان زبان کی غلطی سے بچ سکے اور الفاظ کو درست طریقے سے ادا کر سکے۔ تو آپ کو بتایا کہ جو الفاظ بنتے ہیں، علم الصرف الفاظ بناتا ہے، اور علم النحو جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے کہ اس کا زبر صحیح ہو، اس کا زیر صحیح ہو، اس کا پیش صحیح ہو، اور اس کو ہم فصیحہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ نحو قرآن کے تابع ہے، نہ کہ قرآن نحو کے تابع ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو قرآن میں کچھ ایسے الفاظ ملیں گے جو نحو گرامر کے خلاف ہیں، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ قرآن میں یہ بات ہماری نحو کے گرامر سے الگ ہے۔ نحو قرآن کے لیے بنایا گیا ہے، نحو کے قواعد قرآن کو سیکھنے کے لیے رکھے گئے ہیں، تو نحو جو ہے قرآن کے تابع ہوگا، نہ کہ قرآن نحو کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ نحو نے قرآن کو فالو کرنا ہے، نحو کے قواعد قرآن کو دیکھتے ہوئے اور قرآن کو آگے کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ اگر کسی انسان کو نحو کے قواعد میں اور قرآن میں تضاد نظر آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے علم میں کمزوری ہے، وہ سمجھا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کسی کو قرآن اور احادیث یا قرآن اور نحو کے قواعد میں فرق آتا ہو تو یہ اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، اس کی عربی کمزور ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن ہر قسم کی لفظی، ہر قسم کی معنوی اور ہر قسم کی متن کی غلطی سے پاک ہے۔ قرآن میں نہ کوئی چینج کر سکتا ہے، نہ چینج کر سکے گا، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تو یہ قرآن کا چیلنج ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا قرآن میں۔ تو ہم نے نحو کو قرآن کے تابع کرنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے۔ تو جہاں بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، قرآن کے ساتھ ہمارے نحو کے قواعد جہاں پہ آپ کو ملتے نظر نہیں آتے، وہیں پہ جا کے آپ نے سیکھنا ہے اور آپ نے وہاں سے سیکرٹ حاصل کرنا ہے کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ قواعد جو بنائے گئے ہیں قرآن کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ہم قرآن کو صحیح پڑھ سکیں، یہ ہمارے لیے ہوتی ہیں، قرآن کے لیے نہیں۔ اس کی حفاظت آلریڈی اللہ نے لے رکھی ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے، وہ کسی اور کے ذمے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود کرتا ہے۔ لیکن ہم نے نحو کے قواعد اس لیے سیکھنے ہوتے ہیں تاکہ ہماری زبان غلطیوں سے بچے، اپنی زبان ہم سیکھیں، ہمیں سیکھنا ہے۔ تو یہ عام بول چال میں اور فصیحہ میں فرق یہی تھا کہ عام بول چال ہمارے لیے ہوتی ہے، ہم تو عام بول چال ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ عام بول چال میں اور فصیحہ میں کیا فرق ہے اور نحو سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ کچھ لوگ نحو کے تمام قواعد زبانی یاد کرتے ہیں اور کتابیں لکھ لیتے ہیں، لیکن عربی بولنا نہیں آتی، اور کچھ لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سالوں سال لگاتے ہیں نحو کے قواعد سیکھتے ہوئے، نحو کے قواعد سیکھے، پھر اس پہ کتابیں لکھنا شروع کر دیں کہ کتابوں کی کتابیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب ان سے عربی میں بات کریں گے آپ تو ان کو عربی نہیں آتی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عربی سیکھنی پڑتی ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل سے عربی سیکھی جاتی ہے۔ ممارسہ جسے کہتے ہیں کہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے آپ عربی سیکھ سکتے ہیں، لوگوں سے جب بات کریں گے، لوگوں سے رابطے رکھیں گے، تب جو ہے آپ کے سمجھ میں عربی آتی ہے۔ تو عربی سیکھنے کے لیے جو ہے نا ضروری ہے کہ ہم بول چال کو اپنائیں، ہم فصیحہ میں بات کریں، علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں، علماء سے عربی میں بات کریں۔ تو یہ عربی جو ہے یہ صرف انٹرنیٹ سے سمجھ میں نہیں آتی یا گوگل کر کے کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو کاپی پیسٹ ہوتا ہے، لیکن آپ کی سمجھ میں کوئی بات آتی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں کہ وہ عربی بالکل صحیح طرح سے بولتے ہیں، جب آپ ان سے بات کرو تو بالکل صحیح بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو قواعد کچھ نہیں آتے۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے سمجھا نہیں سکتے کسی کو، فرق یہ ہے۔ تو اس لیے سمجھانے کے لیے بھی اور سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کتابیں لکھتے ہوئے بھی عربی میں بات کریں۔ ہمیں عربی آنی چاہیے، بول چال ہمارے لیے ضروری ہے، بول چال ہونی چاہیے۔ تو کچھ ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بول چال پہ آپ زور کیوں دیتے ہو؟ بول چال پہ زور اس لیے دیتا ہوں کہ آپ جب خلیجی ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، آپ لوگ وہاں پہ آپ کو رہنا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کی روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے، تو بول چال بھی عربی کا حصہ ہے، عربی سیکھنی پڑتی ہے، لوگوں کے ساتھ بولنا پڑتا ہے۔ تو بول چال سیکھیں گے، فصحا کی طرف آپ جا سکتے ہیں آگے، اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ فصحا میں اور عام بول چال میں فرق کیا ہے۔ علم النحو بھی سیکھنا ہے، گرامر جو ہے اصلی عربی کا، علم الصرف بھی سیکھنا ہے، فصیحہ بھی سیکھنی ہے، اور عام بول چال بھی سیکھنا ہے۔ نحو کے اسباق کا آغاز ہو چکا ہے، ویڈیوز میرے چینل کے پلے لسٹ میں ملیں گی آپ کو۔
اب تک 17 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، جس میں ہم نے کلمے کے بارے میں پڑھا، اسم فعل اور حرف کے علامات پڑھے ہیں، لفظ کلمہ اور اس کی اقسام اور ان کے علامات بیان ہو چکے ہیں۔ تو آئندہ جو ویڈیو ہوگی وہ معرب اور مبنی پر بنے گی انشاءاللہ، معرب اور مبنی پر بحث کریں گے اس میں۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔